ویلکم بیک ویئرز آن ہیلتھ میٹرز. آئے ہم ڈاکٹر صاحب سے بات کریں. جی ڈاکٹر صاحب, آپ بتا سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ای میل آیا ہے, لکھنے والے نے لکھا ہے کہ جو کوئٹنگ کی جو ویب سائٹ ہے کوئی ہے کہ جیسے یو ہیو دا ہاٹ لائن نمبر 1-800 کا جو آپ نے نمبر بولا تھا, یہ 1-800 جو بھی بولا تھا آپ نے, اس کا کوئی ویب سائٹ ہے جہاں پہ آپ انفارمیشن لے سکتے ہیں کوئٹ اسموکنگ کی؟ جی 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 بالکل ہے, nysmokefree.com. جی اس پہ آپ جائیں تو آپ کو ساری ہیلپ مل جائے گی. ایک دفعہ پھر میں دہراتا ہوں, nysmokefree.com. اس کے علاوہ اگر آپ گوگل پہ جائیں, ٹویٹر پہ جائیں تو وہاں بھی مطلب یہ آپ کو ویب سائٹ مل جائے گی. تو دس ویب سائٹ از ویری ویری ہیلپ فل. ایوری باڈی شوڈ ٹرائی ٹو ٹیک ایڈوانٹیج آف دیٹ. ڈاکٹر صاحب, ہم بات کر چکے ہیں کہ اسموکنگ از بیڈ, اسموکنگ کا یہ کاز ہے, کینسرز ہیں, لیکن آپ اپنے پیشنٹس کو کیسے پہلے موٹیویٹ کیسے کرتے ہیں کہ اسموکنگ آپ کو چھوڑنی چاہیے؟ جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یوزولی جب پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے تو اس کو کوئی نہ کوئی پرابلم ہوتا ہے. جی تو ہم وہ پرابلم اس کو مینشن کرتے ہیں کہ اس کی وجہ اسموکنگ ہے. جی اسموکنگ بری ہے, اس کے یہ مطلب بیڈ افیکٹس ہیں, تو آپ کو کوئٹ کرنی چاہیے. لیکن کوئٹ کرنے سے پہلے اس کو مینٹلی تیار کرنا پڑتا ہے, کیونکہ میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ بھئی دس از اے گریٹ ایڈکشن. جی یہ بڑی آسانی سے نہیں چھوٹتی. ہاں جی, پہلے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی, آپ گھبرائیں نہیں, میں ہوں آپ کے ساتھ, ہم آپ کی ہیلپ کریں گے جس طرح بھی چاہے. ہاں جی, پہلے تو ہم اس کو بتاتے ہیں کہ دیکھو جی, یو ہیو ٹو چینج یور بیہیویئر, کہ آپ کو یہ سوچنا ہے کہ یہ بری چیز ہے, اس کو چھوڑنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پھر اس کو کہتے ہیں یار پک اے ڈیٹ, آپ اپنی برتھ ڈیٹ پک کر لیں, کوئی اینیورسری کر لیں. ہاں جی, اور ابھی سے پریپیئر کرنا شروع کر دیں کہ ٹھیک ہے جی, میں اب آج سے 2 ہفتے بعد میں اگر 20 سگریٹ پی رہا ہوں تو میں 10 پیوں گا اس وقت. ہاں جی, تو آپ جیسے جیسے کم کرتے جاتے ہیں سگریٹ, تیسے تیسے اس کو مطلب آسانی ہوتی ہے چھوڑنے میں. جی اس کے بعد تو پھر آپ ان کو فالو کرتے ہیں, تو جو ان کی ڈیٹ نزدیک آتی ہے تو یو انکریج دیم کہ یو آر ڈوئنگ ویری گڈ, یو کین ڈو اٹ. اچھا, پھر کئی پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان کو ودرال سنڈروم ہونا شروع ہو جاتا ہے. جیسے یہ کہ وہ بعض کو ڈپریشن شروع ہو جاتا ہے, بعض اریٹیبلٹی, ایسے لگتا ہے جیسے دے آر ناٹ فنکشننگ ویل, فرسٹریشن ہوتی ہے, اریٹیبلٹی ہوتی ہے. تو اس صورت میں پھر آپ ان کی ان کو پریپیئر کرتے ہیں کہ آپ یا تو نیکوٹین ریپلیسمنٹ تھراپی وہاں یوز کرتے ہیں, یا پھر ان کو وہ زائبین دیتے ہیں یا چینٹکس دے دیتے ہیں, ڈپینڈنگ اپان یو ہیو ٹو گو ان ڈیٹیل ود دی پیشنٹ کہ بھئی یہ کرتا ہے, اس کے کوئی سائیڈ افیکٹ ہے یا نہیں, یا یہ کتنی افیکٹو ہے یہ میڈیسن. اچھا, اس سلسلے میں پھر یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ ایسے ہوں کہ جن کو اور تکلیف ہو رہی ہو, ڈیفیکلٹی پیش آ رہی ہو کہ نہیں وہ چھوڑ سکتے, پھر ان کو ہم سکائٹرسٹ کے بعد بھی بات بھیجتے ہیں ہپناٹزم کے لیے, مطلب بیہیویئر تھراپی کے لیے. ساتھ ساتھ پھر ہم ان کو انکریج کرتے رہتے ہیں, فالو کرتے ہیں. ہاں جی, اور جب وہ چھوڑ دیتے ہیں سگریٹ تو اس کے بعد پھر ان کو ہم کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے چھوڑ تو دیا ہے اب, لیکن اب اگر واپس آپ چلے گئے تو پھر وہیں پہنچ جائیں گے جہاں سے آپ نے شروع کیا تھا. تو سم ٹائمز وی ہیو ٹو ٹیل دیم کہ اگر آپ ایک سگریٹ کو چھو لیا نا, اس کے بعد تو سمجھو آپ نے دوبارہ شروع کر لی. ہاں جی, تو دس از ہاؤ یو ٹاک ٹو یور پیشنٹ, پریپیئر دیم مینٹلی, فزیکلی, دین یو ٹیک دیم تھرو انٹل دے کوئٹ اینڈ دین یو فالو دیم اگین. ڈاکٹر صاحب, آپ نے ابھی مینشن کیا تھا کہ اگر ایک پیشنٹ نے اپنی اسموکنگ کی کوئٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, دوبارہ پھر سے سگریٹ پی لی, اگر پی لے گا تو واپس پھر ایڈکٹڈ ہو جائے گا, لیکن اس کے دوران میں جب اسموکنگ چھوڑ دیتا ہے اور دوبارہ اسموکنگ پہ آ جاتا ہے, اس پہ کوئی افیکٹ ہوتا ہے اس کے اوپر؟ اگر تو آپ یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ بھئی اس کی ایڈکشن پہ کوئی فرق پڑتا ہے, ایبسولوٹلی, بیکاز یہ ایڈکشن تو ہوتی ہے جس کی وجہ سے دوبارہ آتا ہے, لیکن یو ڈونٹ کوئٹ, یو جسٹ
कीप ऑन परसुइंग द पेशेंट कि भाई जैसे आपने पहले छोड़ दिया था देखो उस तरह आप भी छोड़ सकते हो, कोई इतनी डिफ़िकल्ट बात नहीं है। बल्कि उनको जो कुछ अरसे के बाद दोबारा शुरू करते हैं ना तो वो उसके अच्छे असरात भी देख लेते हैं कि क्विटिंग करने के बाद मतलब हाउ आई वाज फीलिंग, तो उनके लिए वो भी एनकरेजमेंट बात होती है। तो आप बस ये है कि पेशेंट को क्लोजली फॉलो करते हैं। जी जी डॉक्टर साहब, आप जैसे कोई स्मोकर होता है और आपको ना पता लगे वो स्मोकर, तो उसके पास एक वीजिंग का वो पता लगता है उनकी दे ब्रीथ हार्ड, सो जब वो छोड़ देते हैं तो वो रिड्यूस हो जाता है कि इट रिमेन्स द सेम? हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो रिड्यूस हो जाता है। ये तो खैर मतलब जो ये बीमारियां होती हैं सिर्फ सिगरेट पीने की वजह से नहीं होती हैं, लिहाजा अगर ये कहना भी गलत होगा कि किसी को कोई बीमारी है तो वो लाजमी सिगरेट स्मोक कर रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि लोग झूठ भी बहुत बोलते हैं। मतलब आप अगर उनसे पूछें आप सिगरेट पीते हो, कहेंगे नहीं पीते, नहीं पीते। लेकिन बाद वो पकड़े जाते हैं कि अगर वो सिगरेट अभी भी पी के आए हैं तो व्हेन यू आर एग्जामिनिंग देम तो आप स्मेल कर लेते हैं। स्मोक स्मेल कभी आप भूल नहीं सकते। हाँ जी। या फिर ये है कि कई दफ़ा मैंने देखा कि पेशेंट को एग्जामिन कर रहा हूँ तो उनके यहाँ पॉकेट में बाकायदा वो सिगरेट का पैकेट होता है। या फिर इंटरेस्टिंगली मैं आपको बताऊं कि स्पाउस अगर उसके साथ हो ना तो वो बता देते हैं कि ये तो सिगरेट पीता है। सिगरेट पीता है, जी जी। हाँ जी। तो बहरहाल जब आपको पता लगता है ना कोई सिगरेट पीता है तो उस वक्त आपका रवैया ये नहीं होना चाहिए कि भाई आप मतलब उसको पनिशिंग तरीके से उसके साथ बात करें या उसको कहें कि तुमने इतना बुरा काम किया है कि बस तुम सज़ा के काबिल हो। नहीं, उसको ऐसे ही ट्रीट करें जैसे आम दूसरा पेशेंट होता है और उसको इनकरेज करें कि ये जो काम आप कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, आपको क्विट करनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, हमने हुक्के के बारे में बात की थी, एक टॉपिक रह गया था वो वीड रह गया था। इज वीड एज डेडफुल एज सिगरेट और इट्स लेस? वीड दूसरे मानो में आप मारावाना कह रहे हैं। जी, मारावाना। उसके जो असरात हैं ना वो थोड़े डिफरेंट होते हैं लेकिन कुछ कॉमन भी होते हैं। जैसे मतलब बहुत सारे लोगों में अगर कोई वीड स्मोक करता है तो उनको अस्थमा हो जाता है, अगर कोई वीड स्मोक करता है उसको एम्फीसीमा भी हो जाता है। बल्कि मैं आपको बताऊं कि बाज़ औक़ात अगर कोई ज़रूरत से ज़्यादा पीता है तो उनके दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है या बाज़ औक़ात एंजाइना भी हो जाता है उनको उनसे। तो उनके उसके असरात थोड़े डिफरेंट होते हैं। लेकिन ये जो सिगरेट स्मोकिंग है ना इसमें निकोटीन के अलावा भी मैंने जैसे आपको बताया कि 7000 डिफरेंट केमिकल्स आर देयर व्हिच काजिंग डिफरेंट इफेक्ट्स। जी, लेकिन वो भी मारावाना पीना भी उतना ही बुरा है, बल्कि ज़्यादा बुरा है बल्कि जितना कि सिगरेट पीना। तो जो लोग सिगरेट पीते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिगरेट छोड़ के अब मारावाना पीना शुरू कर दें। जी जी। हाँ जी। डॉक्टर साहब, आपके मेडिकल लाइफ में जितने भी आपके पास पेशेंट्स आए हैं उनमें से कितने को पेशेंट्स थे जिन्होंने जो स्मोकर्स थे? जी, मेरा मतलब स्पेशलिटी ऐसी है कि उसमें तो तकरीबन ऑलमोस्ट आधे लोग जो होते हैं ना, बल्कि आधे से भी ज़्यादा जो हैं तो वो स्मोकर होते हैं। स्मोकर्स हैं जी। हाँ जी। कितने लोग स्मोकिंग छोड़ते हैं, आई हैव ए प्रेटी गुड रिकॉर्ड, लेकिन फिर भी मतलब ये है कि वो यूजुअली ये है कि 30-40% के करीब छोड़ते हैं। जब आप अपने पेशेंट्स को मोटिवेट करते हैं कि सिगरेट बुरी चीज़ है, नहीं पीनी चाहिए, और खाली आप अपने पेशेंट्स को करते हैं कि उनके स्पाउस को या फैमिली मेम्बर्स को भी साथ मोटिवेट करते हैं कि कीप आई ऑन देम? मैं आपको बताता हूँ कि आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट रेज किया है। यूजुअली ये होता है कि दोनों स्पाउस पीते होते हैं। हाँ जी। अच्छा, फिर ये है कि हर बंदा जो सिगरेट पीता है उसमें उसी किस्म के मुज़र असरात नहीं होते जैसे दूसरे में होते हैं, बिकॉज एवरीबॉडी इज इंडिविजुअल। तो होता ये है कि अगर आप उसको एक को कह रहे हैं ना क्विट करो स्मोकिंग, तो दूसरे को भी कहना पड़ता है, क्योंकि यही तो होता है कि भाई अगर दूसरे ने सिगरेट सुलगाई तो फिर आपका भी दिल करता है। तो यू हैव टू कोच दैम, यू हैव टू परसू दैम अलॉन्ग विद देयर स्पाउसेस। जी डॉक्टर साहब, इज़ इट ट्रू कि अगर जो एक स्मोकर हो वो हेल्प ना लेना चाहे, निकोटीन पैचेस ना लेना चाहे, हेल्पलाइन पे ना जाना चाहे, लेकिन अगर वो खुद अपने ऊपर लाइक स्मोकिंग छोड़कर किसी फ्रेंडली एनवायरनमेंट में चला जाए, सो विल दैट हेल्प द पर्सन?
एब्सोल्युटली, اس کو کہتے ہیں ہم کولڈ ٹرکی. کولڈ ٹرکی کولڈ ٹرکی. آپ ذرا ایکسپلین اچھا کریں گے؟ اس میں یہ ہے کہ سم پیشنٹس آر ہیونگ ویری گڈ ول پاورز کے پاس نہیں ہوتی. جن کے پاس ہوتی ہے نا تو ان کا تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے، ان کو بتایا کہ یار یہ بری چیز ہے، اس سے یہ ہوا ہے، تم کو یہ اور بھی ہو سکتا ہے، تو وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، دس از ہیئر، سگریٹ پھینکی اور اس کے بعد دوبارہ خریدی نہیں. ہاں جی. عام دیکھا گیا ہے کہ جو ریٹ ہے نا کہ اسٹے کوئٹنگ، وہ ان میں زیادہ ہوتا ہے جو کولڈ ٹرکی یا اپنی ویل پاور کی وجہ سے کرتے ہیں. جن کو پرسو کرنا پڑتا ہے یا جن کو مدد کرنا پڑتی ہے ان کا ریٹ بھی اچھا ہوتا ہے، لیکن ان میں سے کچھ لوگ جو ہے نا وہ واپس پھر دوبارہ پینا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ ہمارے ویئرس کو کوئی ٹپ یا ایڈوائس دینا چاہیں گے آن اسموکنگ کہ کیسے کوئٹ کرنی چاہیے؟ ناظرین، سب سے پہلے تو میں ہیلتھ میٹرز کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ ان کی وساطت سے مجھے آپ سے بات کرنے کا موقع ملا، اور ایک بہت ہی عام ٹاپک جس پہ ہم نے بات کی ہے، اور میں نے جو باتیں بھی کی ہیں، اگر میری ان باتوں کی وجہ سے اگر 2 بندے بھی سگریٹ چھوڑ دیتے ہیں تو میں سمجھوں گا کہ میرے پروفیشن کا حق ادا ہو گیا ہے. تو اس کے لیے میں ہیلتھ میٹرز کا بہت ہی شکر گزار ہوں. میں ایز اے پلمونالوجسٹ، ایز اے ڈاکٹر، میرا تو ایک ہی ویورز آپ کے لیے پیغام ہے کہ اگر آپ پی رہے ہیں سگریٹ اس کو چھوڑ دیں. اگر آپ نہیں پی رہے ہیں تو خدارا کبھی سگریٹ کو ہاتھ نہ لگائیے، اور اگر آپ کا کوئی دوست پی رہا ہے تو اس کو ہیلپ کیجئے، اس کو ایڈوائز کیجئے کہ وہ سگریٹ چھوڑ دے. اور دوسرا یہ ہے کہ کبھی یہ نہ کریں کہ اگر آپ سگریٹ پی رہے ہیں تو آپ اپنے دوست کو بھی مجبور کریں یا اس کو آفر کریں کہ یار تو بھی پینا شروع کر دیں. ویورز، یہ تھا آج کا شو ہمارا. ہمارے ساتھ شامل ہوں ہر اتوار کی شام 9 بجے. ہم پھر ملیں گے اگلے ہفتے 9 بجے. دیکھنا مت بھولیے گا ہیلتھ میٹرز اونلی.